بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا و حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذکرہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تر شروع ہوئے، چیب جمی ہوئے، پیشانی پر بل پڑے اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا، جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم نے توجہ کی، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کوئی الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اسے یاد کر لے۔ اصل میں اس سورت کا ایک بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار سے باتیں کر رہے تھے، اسے اسلام کی دعوت پہنچا رہے تھے، مگر وہ دعوت قبول کرنے اور پراؤڈ اور اپنی انا اور جھوٹی شہرت کو چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ ان بٹوین، اسی دوران ایک نابینا بلائنڈ صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے اور اس گفتگو میں مخل بنے، بیچ میں آ گئے۔ حضور سے جب وہ بات کر رہا تھا، وہ پراؤڈی، اس درمیان وہ تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے وقت آمد اور مداخلت سے خوش نہیں ہوئے۔ آپ چاہتے تھے کہ قریش کے سردار سے بات چیت اپنے منطقی نتیجے تک پہنچ جائے، اس کا کوئی رزلٹ آ جائے۔ فرق اتنا تھا کہ آپ جس کو نصیحت فرما رہے تھے وہ آپ کی بات ماننے پر تیار ہی نہ تھا، اور جو نابینا اور بلائنڈ صحابی آپ کے پاس آئے وہ آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرنا چاہتے تھے۔ اس نابینا اور بلائنڈ سے آپ نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ یہ اگرچہ نیچرلی، فطری اور انسانی ری ایکشن تھا، رد عمل تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو متنبہ کیا اور سورہ عبس نازل فرمائی۔ سنیے، اس آیت میں اگرچہ حضور کو مخاطب کیا گیا ہے، مگر ڈانٹ، تنبیہ، عتاب اس سردار قریش پر ہے جس کو سمجھانے کے لیے آپ نے وہ نابینا صحابی کو نظر انداز کیا تھا۔ مگر اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس نابینا صحابی کا بہت اکرام اور احترام کرنے لگے، بلکہ ہر معذور ڈیزیبل کے بارے میں آپ کا سلوک احترام، رسپیکٹ، ہمدردی کا ہوتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے
اسلامک ہسٹری میں ڈیزیبلز اور معذوروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر، حسن سلوک، یہ ایک روایت بن گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے زمانے خلافت میں ایک اندھی بوڑھی عورت کی خود جا کر خدمت کرتے تھے، اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق بھی یہی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے ملک کے عالم ابو معاویہ الضریر کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ نابینا تھے۔ خلیفہ نے خود ان کا ہاتھ دھلایا اور پوچھا کہ کون آپ کا ہاتھ دھلا رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا خلیفہ ہے، مگر وہ علم کی قدر کر رہے ہیں۔ معذوروں سے، ڈیزیبل لوگوں سے ہمدردی، ان کی خیرخواہی، یہ انسانی فطرت، ہیومن سوسائٹی اور سماج کا تقاضا بھی ہے اور سماجی ضرورت بھی ہے۔ جب ہم کسی معذور اور ڈیزیبل شخص کو دیکھتے ہیں تو نیچرلی طور پر ہمارے اندر اس کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایموشن پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ایموشن اور جذبہ صرف دلی ہمدردی یا زبانی خیرخواہی تک رہ جائے تو اس کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمدردی کا یہ جذبہ عمل اور حسن سلوک میں ڈھل کر معذوروں کی مدد اور تعاون کا ذریعہ بنے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا، جو مشکات میں کتاب الادب میں نقل کی گئی ہے، کہ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ پوری مخلوق اللہ کی فیملی اور اس کا کنبہ ہے۔ تم میں سے اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو اس کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہمدردی، خیرخواہی، اچھا سلوک، تعاون، حسن سلوک، یہ معذور حضرات کے ساتھ دینی فریضہ ہے، مگر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے، اور وہ ہے معذوروں کے عذر کی رعایت کرتے ہوئے ان کو تندرست لوگوں پر ترجیح دینا، اور کم از کم ایکول حقوق اور رائٹس ان کو عطا کرنا، تاکہ وہ سماج کے دوسرے تندرست افراد کے شانہ بشانہ تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ قرآن کریم میں بھی معذوروں کو کچھ زیادہ ہی مراعات دینے کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم، کہ there is no problem، کوئی حرج نہیں کہ اندھا یا لنگڑا یا پیشنٹ یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے کہ اپنے گھروں سے یا ماں باپ اور رشتہ داروں کے گھروں سے کھاؤ۔ قرآن کریم نے ڈیزیبلز کو، معذوروں کو، بیماروں کو زیادہ ہی رعایت دینے کی تعلیم دی ہے، اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کے لیے مختلف میدان زندگی میں ڈفرینٹ کائنڈس آف دا فیلڈز ان ہیومن لائف میں تخصص، اسپیشلٹی اور تحفظ بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ان ڈیزیبلز لوگوں کے لیے بہت سے مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ مقابلوں کی اس دنیا میں، کمپٹیشنز کے اس دور میں، اگر اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکیں تو ان کو تحفظ، مراعات، اسپیشل ٹریٹمنٹس دے کر کامیابی کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثال خود عبداللہ ابن ام مکتوم کی ہے، جن کے بارے میں سورہ عبس کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان کو اسلامی سوسائٹی میں عزت و احترام کی
جو خصوصی رعایات دی گئیں ان کے نتیجے میں سنیے کہ وہ مدینہ منورہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ اسلام نے ایک انوکھی آئیڈیل تعلیم گائیڈ لائنز دی ہے کہ تندرست لوگوں کو اللہ تعالیٰ کمزوروں کے صدقے میں روزی دیتا ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، عام طور پر مالداری اور خوشحالی کو ہم اپنی محنت، اپنے وزڈم اور اپنی ہوشیاری کا سبب سمجھتے ہیں، اس کا ثمرہ مانتے ہیں، مگر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ معذوروں اور کمزوروں کا صدقہ ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں ڈیزیبلز، بیماروں اور کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں میں ان کا حق تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا موقع دینا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے ڈیزیبل اور معذور ہیں ان کی دوسری صلاحیتیں زیادہ کارگر بن جاتی ہیں۔ وہ اگر ایک جگہ معذور ہیں تو دوسری جگہ صحت مند لوگوں سے زیادہ مؤثر، ایکٹیو، ایفیکٹیو، فعال ثابت ہوتے ہیں۔ قدرت نے ریکوری کا جو قانون رکھا ہے وہ اسی لیے ہے کہ محرومیوں کے بادل سے صلاحیتوں کا سورج ابھر سکے۔ محرومیوں کے بادل سے صلاحیتوں کا سورج ابھر سکے۔ آپ کسی نابینا کو دیکھیے، قدرت اگر اسے آنکھوں سے محروم کرتی ہے تو ذہانت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ایک نابینا آپ کو دیکھ نہیں سکتا مگر آپ کی آواز سن کر ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ آپ اس سے کوئی معاملہ کیجئے، کوئی حوالہ دیجئے، شاید وہ معاملہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا لیکن اس نابینا کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معذوروں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے اور بروئے کار لانے کے لیے مختلف پروگرامز، اسکیمز بنائے، ڈیزیبلز کی ہمت افزائی کرے، کیونکہ وہ بالکل معذور نہیں ہوتے، وہ بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک میدان میں نہیں تو دوسرے میدان میں ضرور کر سکتے ہیں۔ ہسٹری میں اس قسم کی مثالیں اور ایگزامپلز بے شمار ہیں۔ یونان کے شہر ایتھنیز کا ایک زبردست خطیب تھا جس نے اپنے زور خطابت سے اپنے شہریوں کو آزادی دلائی۔ بچپن میں اس کی زبان میں لکنت تھی، وہ دریا کے کنارے جاتا، منہ میں کنکر ڈال کر بولنا شروع کرتا اور دریا کے شور میں اپنی آواز ملاتا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی نہ صرف لکنت دور ہوئی بلکہ وہ بہت بڑا خطیب بن گیا۔ یونان ہی کا مشہور شاعر ہومرجس کی شاعری مغربی کلاسیکی ادبیات میں شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ نابینا تھا لیکن اس کی ادبی تخلیق مغربی ادیبوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلامی دنیا میں حضرت قتادہ مشہور تابعی اور فن تفسیر میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے تفسیری اقوال کو ہر زمانے میں امپورٹنس دیا جاتا رہا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ آنکھوں سے معذور تھے۔ حضرت قتادہ کا یہ قول مشہور ہے کہ میں نے کسی محدث سے دوبارہ حدیث بیان کرنے کی درخواست کبھی نہیں کی۔ آنکھوں سے محرومی فن تفسیر کی قیادت میں حائل نہیں ہوئی بلکہ وہ امام بنے۔ علامہ جار اللہ زمخشری جنہوں نے قرآن کریم کی عظیم الشان تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل کے نام سے لکھی، وہ پاؤں سے معذور تھے لیکن انہوں نے نحو، صرف اور بلاغت میں، عربی کے گرامر اور اس کے علوم میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یہاں تک کہ وہ اس فن کے امام بن گئے۔ علم قرات کے مشہور امام ابو محمد قاسم الشاطبی الاندلسی بھی نابینا تھے، لیکن علم قراءت پر ان کی کتابوں سے آج کا کوئی قاری اور علم قراءت کا کوئی عالم بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف قراءت ہی کے امام نہ تھے بلکہ صرف و نحو اور لغت کے بھی امام تھے۔
فن حدیث کے امام حافظ علامہ ابو عمر حفص بھی نابینا تھے۔ علم حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ مشہور محدثین مثلا امام ابو داؤد، امام ابو زرعہ وغیرہما کے استاذ ہیں۔ حدیث کے علاوہ فقہ، حساب، تاریخ و ادبیات کے بھی وہ ماہر تھے۔ فقہ شافعی کے برگزیدہ عالم زبیر بصری فقہ، حدیث، ادب کے استاذ تھے۔ کتاب الہدایہ اور کتاب الامارہ جیسی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ آنکھوں سے معذور تھے۔ اسلامی ہسٹری میں ان معذور حضرات کی طویل فہرست ہے، ایسے جنہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، ادب، شاعری، لغت، حساب اور جغرافی، سماجیات کی گراں قدر علمی خدمات انجام دیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں نصف بلین سے زیادہ ڈیزیبل افراد پائے جاتے ہیں۔ قابل توجہ بات تو یہ ہے کہ ان ڈیزیبلز اور معذوروں کی 80% تعداد ڈیولپ کنٹریز میں پائی جاتی ہے، ترقی پذیر ممالک میں۔ صرف ہندوستان میں 2 کروڑ سے زیادہ معذور افراد موجود ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ترقی پذیر کنٹریز میں صحت و تندرستی کے اصولوں سے لاپرواہی اور پریکاشنز، احتیاطی تدابیر سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں معذوروں کا تناسب ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ان معذوروں میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان یعنی اعضاء و جوارح کے معذور بھی ہیں، ذہنی اور دماغی معذور بھی ہیں، ڈپریشن والے، سائیکیا اور پیدائشی معذور بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کسی حادثہ، ایکسیڈنٹ اور بیماری کا شکار ہو کر معذور ہوئے، اور وہ بھی ہیں جو جنگوں، فسادات اور باہمی جھگڑوں میں معذور ہو گئے۔ اب یہ تو پاسبل نہیں کہ دنیا میں صرف تندرستی ہی تندرستی ہو، بیماری نہ ہو، تندرستی ہو، معذوری نہ ہو، خوشی ہو، غم نہ ہو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ حادثات سے تو چھٹکارا ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان کے اختیار میں اتنا تو ہے نا کہ ڈیزیبلز کی شرح کو کم کر سکتا ہے، ان کے تناسب اور ان کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کر کے بھی اور علاج کے ذریعے بھی۔ اس کے باوجود جو لوگ معذور بن گئے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہیں، وہ یکساں طور پر ہماری ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہیں، بلکہ تندرست حضرات سے زیادہ توجہ، ہمدردی، خیرخواہی، تعاون، ہیلپ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ آج کل کورونا میں یا اور بیماریوں میں جو لوگ بیچارے نہتے ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، یا کورونا میں کسی کا سبب کے درجے میں اچانک انتقال ہونے کی بنا پر ان کے گھر بار بچھڑ گئے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ جو فون پر رنگ ٹون بجتی ہے اس کو ایک مسلمان تذکیر کے جذبے کے ساتھ سنے، تذکر کے جذبے کے ساتھ سنے کہ ہمیں بیماری سے تو دور رہنا ہے، بیمار سے نہیں۔ معذوروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی لیے دنیاوی لائن میں بھی آپ دیکھیں ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں ان کے لیے مستقل جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طبقے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ جہاں صحت کی ناشکری ہے، وہیں سماج کے ایک طبقے کے ساتھ بہت بڑا ظلم بھی ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی حقوق کو ہر ناحیے سے سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔